علیکم، میں امداد سمرو۔ آج بالآخر عمران خان وہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں جس کی تیاری 6 ماہ سے کی جا رہی تھی، جس کا منصوبہ خفیہ رکھا جا رہا تھا، لیکن مقصد سر عام پڑا ہوا تھا، مقصد بار بار بتایا جا رہا تھا۔ لانگ مارچ کا خفیہ منصوبہ بھی اب عمران خان صاحب کی زبان پر آ چکا ہوا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، کیوں کرنے جا رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب بار بار بتا رہے ہیں۔ یعنی لانگ مارچ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے اداروں کو آئین شکنی پر مجبور کرنا، ان کے اوپر دباؤ ڈالنا کہ وہ آئین شکنی کریں۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر، ڈی جی آئی ایس آئی نے کل پریس کانفرنس کر کے کہی۔ یہی بات شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور فواد چودھری نے جوابی پریس کانفرنس میں تسلیم کی، اور پھر اسی بات پر عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بند کمروں کی خفیہ ملاقاتوں میں کیا مطالبہ کرتے رہے، اور پھر ایک اور بھی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو آئین شکنی پر آفر کیا گیا تھا کہ وہ ان کو توسیع دی جائے گی۔ جو کل ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا تھا کہ عمران خان کو ان کی موجودگی میں، عمران خان نے ان کی موجودگی میں آرمی چیف کو یہ آفر کی تھی، یہ پیشکش کی تھی کہ تحریک عدم اعتماد آپ ناکام کروا دیں، میں آپ کو غیر معینہ مدت تک، لامحدود مدت تک، یعنی جب تک سرکار آپ کا دل کرے تب تک آپ چیف آف آرمی اسٹاف رہیں گے، یعنی کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، لیکن اس شرط پر کہ آپ میرے لیے آئین شکنی کریں۔ تو لانگ مارچ کا جو مقصد ہے، میں نے گزارش کی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس، اس سے پہلے عمران خان صاحب کی تقریریں، اس سے پہلے چوکیدار اور انتخابات دلواؤ کے معاملات، 25 مئی کا لانگ مارچ، یہ سب جو پورا سلسلہ ہے جو عمران خان صاحب نے 27 مارچ سے شروع کیا ہوا تھا، بلکہ اس سے پہلے جب وہ حکومت میں تھے تب سے، تو اس سے لے کے کل جو پاکستان کی سیاست میں ایک تہلکہ خیزی مچ گئی، میں نے آپ کو کئی بار گزارش کی ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے کے بعد آہستہ آہستہ آپ کو پاکستان کی سیاست میں تیزی اور تہلکہ خیزی نظر آئے گی، تہلکہ خیزی آتے نظر آئے گی، تو وہ آ چکی ہوئی ہے۔ اب یہ تہلکہ خیزی جو ہے یہ ہوگی، انتشار کی شکل اختیار کر سکتی ہے، لیکن یہ انتشار جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر آئے گا، یہ انتشار کہیں اور نہیں آئے گا، وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے آج کیونکہ ابھی عمران خان صاحب جب میں بات کر رہا ہوں تو ان کا لانگ مارچ کے لیے لوگ لبرٹی چوک پر اکٹھے ہو چکے ہوئے تھے۔ لانگ مارچ کا ایک تو عمران خان صاحب کا جو منصوبہ تھا اس میں بھی تھوڑی سی ترمیم کی گئی ہے، تبدیلی کی گئی ہے۔ خفیہ منصوبہ عمران خان صاحب کی زبان پر آ گیا، وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ میری آڈیو سٹیپ ہوتی ہیں، مجھے جاسوسی میری کی جاتی ہے، وہ منصوبہ عمران خان صاحب کی زبان پر آ گیا ہے۔ جب کوئی صحافی سوال کرے تو پھر وہ بات نکل ہی آتی ہے۔ تو بہرحال تو منصوبہ عمران خان صاحب کا جو روٹ پلان ہے وہ ذرا اس میں ترمیم کر لی گئی ہے۔ آج لاہور سے، لبرٹی چوک سے جب یہ لانگ مارچ نکلے گا، چلے گا، تو 3-4 مقامات پر عمران خان صاحب خطاب کریں گے، اور اس کے بعد یہ مینار پاکستان پر جا کر خطاب ہوگا آخری، اور اس کے بعد آج کے دن کا جو ہے وہ لانگ مارچ اختتام پذیر ہوگا۔ پھر کل شاہدرہ سے چلے گا، اور پھر اگلے جمعے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں داخل ہوں گے، جمعرات کو پہنچیں گے راولپنڈی۔ اصل کہانی، اصل منصوبہ راولپنڈی کے لیے عمران خان صاحب کا، راولپنڈی میں عمران خان صاحب اصل پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے آخری پڑاؤ جو ہے وہ راولپنڈی میں کرنا ہے، اور پھر اصل جو عوامی طاقت کا مظاہرہ ہے عمران خان صاحب نے راولپنڈی میں دکھانا ہے۔ تو عمران خان صاحب کسی منصوبے، اسی مطالبے کی وجہ سے ہی شاید کل ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف پریس کانفرنس کرنے آ گئے تھے۔ انہوں نے بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں، انہوں نے بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب آئین شکنی چاہتے ہیں، اور تحریک انصاف والوں نے تسلیم کر لیا کہ ہمارا مطالبہ کوئی اور نہیں، ہمارا مطالبہ آئین شکنی ہے۔ اب میں عمران خان صاحب کے منصوبے کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں اور بھی ہیں۔ کیا پرویز الہی عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے؟ سب سے اہم سوال ہے۔ اور دوسری چیز، شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو آخری 5 اوور کا قرار دیا، اس کے بعد کھیل ختم۔ اب کس کا کھیل ختم ہوگا؟ اب سوال یہ ہے شیخ رشید صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں شیخ رشید صاحب کا ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں، اور پرویز الہی صاحب کے معاملے کے بعد پھر میں آتا ہوں عمران خان صاحب کا یہ جو معاملہ ہے، میں اس کو آئین شکنی کیوں کہہ رہا ہوں، اور خفیہ منصوبہ عمران خان صاحب کا ہے کیا، کیونکہ صورتحال بہت گمبھیر ہے۔ اب مطلب عمران خان صاحب نکلیں گے، فیصل اوڈا صاحب نے پریس کانفرنس کر دی کہ اس لانگ مارچ کے لیے لاشیں چاہیے، خون بہے گا۔ انہوں نے بیسیکلی وہ کام کیا ہے جو کسی زمانے میں جاوید ہاشمی صاحب نے کیا تھا۔
جاوید ہاشمی صاحب بہرحال ایک باکردار انسان سمجھے جاتے ہیں، ان کا ایک کردار ہے، انہوں نے جیلیں شیلیں بھگتی ہوئی ہیں۔ فیصل ووڈا صاحب خود کو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ڈرٹی ہیری مین کی سفارش پر، فرمائش پر وہ جو ہے وہ انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے، میرے ساتھ مجھے دھوکہ دیا ہے، میرے خلاف مطلب میرے اگینسٹ ہو گئے ہیں، مجھ سے بدل گئے ہیں ڈرٹی ہیری مین۔ اور ڈرٹی ہیری مین ظاہر ہے وہ اسلام آباد کے اب نام بھی لے رہے ہیں، اسلام آباد میں تعینات کسی ISI کے افسر کا نام وہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب۔ تو بہرحال تو پہلے جو ہے وہ شیخ رشید صاحب اور پھر پرویز الہی صاحب کا کردار، اور پھر یہ جو گمبھیر صورتحال ہوتی جا رہی ہے کہ فیصل ووڈا کہہ رہے ہیں کہ لاشیں گریں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کیا واقعی اتنا خطرناک ہونے جا رہا ہے معاملہ؟ کیونکہ وفاقی حکومت کی جو اتحادیوں کے ایک اجلاس میں جو بات چیت ہوئی ہے، اس میں اتحادیوں نے رانا ثناءاللہ صاحب کو کہا ہے کہ پولیس کو غیر مسلح رکھنے کا جو فیصلہ ہے وہ غلط ہو سکتا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کی حکمت عملی بالکل ٹھیک ہے، پولیس کے پاس اسلحہ ہوگا، سامنے سے پہلے گولی چلے گی، جواب میں پولیس گولی چلائے گی، اگر کہیں بھی ایسا ہوتا ہے نا، مطلب اگر کوئی شرارت کوئی بھی کر لے شرارت، اگر پولیس نہتی ہوگی، مسلح نہیں ہوگی، تو پھر برملا کہا جا سکے گا کہ بھئی ہم نے کوئی شرارت نہیں کی، یہ ادھر سے ہوئی ہے، شرپسندی ہوئی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے، تو وہ گمبھیر صورتحال ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی GT روڈ پر پرویز الہی اپنا جب افتخار چودھری نے پہلا لانگ مارچ کیا تھا، اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے، تو اس وقت بقول پرویز الہی صاحب، پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا کہ جیسے ہی کھاریاں سے نکلیں گے آگے پہاڑوں میں جائے گا لانگ مارچ، تو وہاں پر کوئی حملہ شملہ کروا کے نہ وہاں پر کوئی بندے شندے اڑوا دیتے۔ تو پرویز الہی نے کہا تھا کہ میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے کیمپ میں دھماکہ ہوا تھا، جس میں وہ ڈاکٹر اسرار، ان کی ٹانگیں جو ہے وہ ضائع ہو گئی تھی اور بہت سے کارکن جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے اب اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی شرارت کوئی بھی فریق کہیں سے بھی ہو سکتی ہے GT روڈ پر، لیکن بہرحال عمران خان کہہ رہے ہیں لانگ مارچ پرامن ہوگا، عمران خان صاحب کی اس بات کو ماننا چاہیے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرامن طریقے سے آئیں گے، اسلام آباد میں آ کے داخل ہو جائیں، جہاں عدالت نے کہا ہے وہاں جا کر بیٹھ جائیں۔ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو عدالت نے کہا ہے کریں گے وہ، لیکن خفیہ منصوبہ اچانک زبان پر بھی آ گیا، ان کو بعد میں سمجھ آیا ہوگا کہ اوہ یہ تو میں خفیہ منصوبہ بتا چکا ہوں، یا پھر انہوں نے جان کے بولا ہوگا کہ میرا منصوبہ ہے کیا، کیونکہ کل جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی ان کو عمران خان صاحب وہ بتانا چاہ رہے ہوں گے۔ اب جو ہے وہ شیخ رشید صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں آج عمران خان لبرٹی چوک سے سیاست کے آخری 5 اوورز کروانے جا رہا ہے، میں خود بھی لبرٹی چوک جاؤں گا، جمعے کو لانگ مارچ راولپنڈی پہنچے گا، میری دعا ہے کہ لانگ مارچ امن و امان، آئین اور قانون کے مطابق اپنے مقاصد حاصل کرے گا، حکمران جو انتشار اور خلفشار کا خوف پھیلا رہے ہیں وہ شرمندہ تعبیر ہوگا، تعبیر نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ کہہ رہے ہیں شرمندہ تعبیر ہوگا۔ بہرحال اب یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ آخری 5 اوورز کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ جو آخری 5 اوور ہیں، کیونکہ مقصد تو حاصل کرنا ہے عمران خان نے، سوال یہ ہے کہ کیا لانگ مارچ سے عمران خان کو مقصد مل جائے گا؟ جواب کل مل گیا تھا۔ جن کے اوپر عمران خان پریشر ڈال رہے ہیں وہ ایڈوانس میں عمران خان کے متعلق ان کے جو منصوبے کے متعلق پریس کانفرنس کر کے وہ ایڈوانس میں عمران خان صاحب کا جو ہے سارا کا سارا منصوبہ بتا گیا کہ عمران خان صاحب کو اصل میں پیٹ میں مروڑ ہے کیا، وہ چاہتے کیا ہیں۔ تو اگر یہ 5 اوور ہے، آخری 5 اوور، تو پھر وہ ہوتا ہے نا میک اور بریک، آر یا پار۔ اگر یہ آخری 5 اوور ہے تو عمران خان صاحب تو یہ میک اور بریک پر جا رہے ہیں، آر یا پار، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں، ناکام ہو گئے تو یہ ناکامی بڑی خطرناک ہوگی عمران خان صاحب کی۔ اس لیے ایڈوانس میں عمران خان صاحب لوگوں کو بتاتے بھی جا رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی آگے پروگرام ہوں گے، یہ آخری ہمارا پروگرام نہیں ہے لانگ مارچ، حقیقی آزادی کی تحریک جاری رہے گی۔ اب پرویز الہی صاحب کا کردار کیا ہوگا؟ ذاتی انفارمیشن ہے میری، جب سے عمران خان صاحب لانگ مارچ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، آپ کو دیکھا پرویز الہی صاحب لندن جا کر بیٹھ گئے تھے، کافی دن لندن میں انہوں نے قیام کیا، ہفتہ ڈیڑھ۔ اس کے بعد انہوں نے انتظامیہ کو پوری کی پوری پنجاب کو پہلے اور بعد میں یہ خاموش آرڈر جاری کیا ہوا، خاموش آرڈر ہوتا ہے نا آنکھوں کی زبان سے، تو آنکھوں کی زبان سے پرویز الہی صاحب نے ان کو بتا دیا ہوا ہے، زبان سے کہتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن آنکھوں کی زبان سے انہوں نے سمجھا دیا ہوا انتظامیہ کو کہ نہیں، کسی قسم کا ہم نے ساتھ نہیں دینا، ہم حکومت ہیں۔ پرویز الہی صاحب کے بارے میں ہے کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو، کیونکہ اگر عمران خان کا لانگ مارچ کامیاب ہو گیا تو پرویز الہی صاحب مزید 11 ماہ تو حکومت کر سکتے ہیں نا ابھی بھی، یا 1 سال پورا لگا دیں، ہاں 10-11 ماہ پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے ابھی باقی، تو 10-11 ماہ جو آئے ہی 1.25 سال کے لیے تھے،
اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، کزن کے ساتھ بے وفائی کر کے، علیحدگی کر کے، جو بھی آپ نام دیں، وہ کر کے آئے تھے. تو وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ حکومت جو ہے 2 ماہ کے 3 ماہ کے بعد ختم ہو جائے اور پھر عمران خان صاحب کی حکومت اپنی حکومت ختم کرنے کے لیے عمران خان کو کاندھا فراہم کرے. وہ کندھا فراہم نہیں کر رہے. وہ تو پرویز الہی صاحب نے خاموش کہہ دیا وہ پولیس کو اور انتظامیہ کو کہ کسی قسم کا ساتھ نہیں دینا. شجاعت حسین صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی پرویز الہی پہلے پاکستانی پھر وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے ان پر ذمہ داری ہے کہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھیں. تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں کسی قسم کا فساد نہیں ہونا چاہیے. بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ان کی ذمہ داری ہے کہ پنجاب کے عوام کی جان و مال کا خیال رکھیں. اب جو بھی ہوگا، اگر پنجاب میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، پنجاب کی صورتحال خراب ہوتی ہے، تو الزام تو پرویز الہی صاحب پر آئے گا. بے شک عمران خان صاحب نے پرویز الہی کا جو وزیر اعلیٰ کا دفتر ہے اس کو لانگ مارچ کے لیے اب تک اس کا جو کیمپ آفس بنایا ہوا ہے، مرکزی دفتر بنایا ہوا ہے، کیمپ آفس کیا مرکزی دفتر بنایا ہوا ہے لانگ مارچ کے لیے، سارا کچھ وہیں پہ بیٹھ کر طے ہو رہا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو بھی چاہیں گے، پرویز الہی صاحب بطور وزیر اعلیٰ اگر کوئی صورتحال خراب ہوتی ہے، کہیں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، تو پرویز الہی صاحب اس کے ذمہ دار ہوں گے. لہٰذا پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ شجاعت حسین صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ تو ان کو ایک مشورہ دے رہے ہیں، ان سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ پہلے وزیر اعلیٰ بنے، عوام کی جان و مال کا حفاظت کریں. لیکن پرویز الہی صاحب کو شجاعت حسین کی اسٹیٹمنٹ کی سے پہلے ہی حالات کی شدت کا اندازہ تھا. لہذا انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے عمران خان کامیاب ہوں. میں پہلے بتا چکا ہوں ان کو عوام کی جان و مال کی فکر ہو نہ ہو، ان کو اپنے اقتدار کی فکر ضرور ہے. وہ کہہ رہے تھے ایک بار صرف وزیر اعلیٰ بننا ہے، صرف ایک بار وزیر اعلیٰ بننا ہے. مونس الہی صاحب نے بنایا ہوا تھا کہ جی میں نے ابے کو ایک بار وزیر اعلیٰ ایک بار اور وزیر اعلیٰ بنوانا ہے، بنوا لیا. تو اب وہ ایک بار اور والے وزیر اعلیٰ کیوں اپنا وہ ضائع کریں گے؟ اچھا، اب صورتحال ہے عمران خان صاحب کی آئین شکنی کی، عمران خان صاحب کے خفیہ پلان کی. میں خود کوئی بات نہیں کرتا آج آئین شکنی کے حوالے سے. میں عمران خان صاحب کا انٹرویو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان صاحب نے ہمیں تحریک کے عدم اعتماد کے وقت کہا تھا، ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا تھا نا کہ آرمی چیف کو جو ہے وہ ہم دیں گے لامحدود توسیع دینے کو تیار ہوں، انہوں نے آفر کی تھی. اب عمران خان صاحب نے پہلی بات جو کی ہے، جو پریس کانفرنس کے اوپر سوال ہوا تھا کہ تاریخ میں پہلی بار ڈی جی آئی ایس آئی نے آ کر پریس کانفرنس کی ہے، تو اس کا جواب پھر عمران خان کا مطالبہ، دونوں کو ملا لیں، نتیجہ آپ نکال لیجئے گا. خان صاحب کہتے ہیں کہ جی آئین کے مطابق فوج حکومت کے ماتحت ادارہ ہے، فوج پریس کانفرنس نہیں کر سکتی، ڈی جی آئی ایس آئی پریس کانفرنس نہیں کر سکتے. دنیا میں آپ نے کبھی دیکھا کہ MI6 وغیرہ کے کوئی جو سربراہان ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہوں؟ حکومت ہے، وزیر دفاع ہیں، وزیر داخلہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، وہ پریس کانفرنس کرتے. فوج ایک طرف کہتی ہے ہم غیر سیاسی ہیں، دوسری طرف وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اب یہاں پر عمران خان صاحب جو میٹھا میٹھا پپ کڑوا کڑوا تھو یہاں پر عمران خان صاحب کو سیاسی اور غیر سیاسی کردار یاد آ رہا ہے. مگر پھر اگلے ہی سانس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم فوج سے مطالبہ کر رہے ہیں، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کہا جا رہا تھا کہ جی میں ملاقات کرنے گیا تھا. تو میں ملاقات کیوں کرنے گیا تھا؟ میں نے ایوان صدر میں ملاقات کی تھی، تسلیم کر لیا، اور میں نے ملاقات میں صرف یہ کہا تھا کہ جی ملک اس صورتحال کا مکمل نہیں ہو سکتا، عام انتخابات کروائیں. تو فوج حکومت کا ماتحت ادارہ پریس کانفرنس تو نہیں کر سکتا عمران خان صاحب کے بقول، مگر آئین توڑ سکتا ہے عمران خان کے لیے. فوج انتخابات صرف اور صرف ایک صورت میں کروا سکتی ہے کہ وہ آئین توڑے، وزیر اعظم کی کنپٹی پر بندوق رکھ لے، کوئی اور طریقہ کرے. آئین کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی جا کر یا کو کمانڈر جا کر وزیر اعظم کے پاس دھرنا دے کر بیٹھ جائیں کہ جی انتخابات کرو، یعنی دباؤ ڈالیں. کہیں آئین میں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. کل اسد عمر نے کہا کہ جی ہم اس لیے فوج سے مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ فوج کا تو ایک سیاسی کردار رہا ہے. او بھائی، مطلب کون سی آپ کی کلٹ سیدھی ہے؟ پریس کانفرنس کرے فوج، آپ کے الزامات کا جواب دے ڈی جی آئی ایس پی آر، جو آپ کے زمانے میں اس سے زیادہ کہیں پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے. اس بار ڈی جی آئی ایس آئی بھی آ گئے، وہ تاریخ میں پہلا واقعہ ہے ویسے. تو آپ ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ جی آئین کے مطابق آپ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے. تو ایسا کون سا آئین ہے؟
بنی گالہ میں الگ سے کوئی آئین بنا ہوا ہے؟ کون سا آئین ہے جس کے تحت آپ فوج سے مطالبہ کر رہے ہو کہ انتخابات کرواؤ؟ آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے، 100 بسم اللہ لانگ مارچ کریں، اسلام آباد جائیں، آپ کے پریشر پر حکومت ریزائن کرنے کو تیار ہے، آپ لے لیں ریزائن۔ حکومت کے وزیر اعظم کے استعفے اور وزیر اعظم کی اسمبلی توڑنے کے علاوہ اور کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے۔ فوج کی پریس کانفرنس آپ کو بری لگ رہی، اسی فوج سے آپ مطالبہ کر رہے ہو۔ تو عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے، ان کے اپنے انٹرویو کے مطابق یہ دنیا کا انوکھا اور بکری ٹائپ لانگ مارچ ہے، جس کا مطالبہ ہے کہ فوج آئین توڑے، آئین شکنی کے لیے لانگ مارچ، اس کا کوئی اور رزلٹ نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں بات خود نہیں کر رہا، میں آپ کو سارے ایک سیکوینس بتا رہا ہوں، کڑیاں جوڑ لیں آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ جہلم کے فواد چودھری نے جلسے میں کہا تھا کہ چوکیداروں انتخابات دلواؤ، پھر ابھی عمران خان کو جب نااہل کیا گیا، الیکشن کمیشن سے ڈی سیٹ کیا گیا، اسد عمر نے کہا کہ اداروں کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ کون سا فیصلہ؟ غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ۔ پھر کل اسد عمر نے کہا کہ جی ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئیں، دونوں طرف سوچنا ہوگا، سوچ بچار کرنا ہوگا۔ کیا سوچیں؟ انہوں نے سوچ کر فیصلہ کر لیا ہے۔ فوج کہہ رہی ہے کہ ہم نے 6 مہینے مشاورت کر کے سوچ کر فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے غیر سیاسی ہونا ہے، ہم اب سیاست میں نہیں آئیں گے۔ یہ کہہ رہے نہیں آپ نے سیاست میں آنا ہے۔ اور پریس کانفرنس ایک جب وہ حقائق سامنے لاتے ہیں، جس کے ایک ایک حقائق کو یہ مسترد نہیں کر رہے، آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کی لالچ دینے تک سے لے کر آرمی چیف سے خفیہ ملاقات تک اور آرمی چیف کو آئین توڑنے کے لیے مجبور کرنے تک، ایک ایک حقیقت جو ان کے اوپر کہی گئی تھی، وہ ساری کی ساری حقیقت کو انہوں نے تسلیم کیا ہے عمران خان صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں۔ باقی پھر سائفر پر جھوٹ بولا عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ارشد شریف کو سائفر جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد دکھایا تھا۔ سائفر 27 جنوری کو لہرایا گیا تھا، 27 مارچ کو لہرایا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر تحریک عدم اعتماد سے اس کے بعد کچھ دن بعد جا کر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، لیکن اس جلسے سے اگلے دن یعنی 28 مارچ کو عمران خان صاحب نے صحافیوں کو بلا کر سائفر دکھایا تھا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں تو اپنا عمران خان صاحب بہت بعد میں لے گئے، اور 9 اپریل کو عمران خان صاحب نے اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیا تھا۔ تو جب تک ڈی کلاسیفائڈ نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگیں ڈی کلاسیفائڈ ہونے سے پہلے کی ہیں، تو اس کے بعد پھر کابینہ سے الگ ہٹ کے کسی کو دکھانا تو وہ جرم تھا۔ دکھایا عمران خان صاحب نے، صرف ارشد شریف شہید کو نہیں، باقیوں کو بھی دکھایا۔ اچھا جی، اب میں آتا ہوں اس میں خفیہ منصوبہ عمران خان صاحب کا۔ خان صاحب نے آج جب ان سے سوال ہوا کہ جی آپ کا اصل منصوبہ ہے کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں میں تو بات نہیں کرتا، کیونکہ میری بہت سی باتیں جو ہیں وہ پھر ہو جاتی ہیں، لیک ہو جاتی ہیں، میرے نوکروں تک کو اپنا پیسے دیے گئے میری جو ہے وہ ریکارڈنگز کرنے کے لیے، میری جاسوسی کرنے کے لیے، تو میں اس لیے باتیں نہیں کرتا۔ بس یہ ہے کہ جمعرات کو ہم راولپنڈی پہنچیں گے اور راولپنڈی میں لوگ آئیں گے، پھر ہم چاروں طرف سے اسلام آباد کو گھیر لیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کا انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ چاروں طرف سے آئیں گے لوگ، اسلام آباد کو ہم گھیر لیں گے۔ یہ بات شیخ رشید نے بھی کی ہے کہ چاروں طرف اسلام آباد کی عمران خان کی حکومت ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کیونکہ وہ پابند ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے کہ وہ ڈی چوک پر نہیں جا سکتے، تو وہ ڈی چوک پر نہیں جائیں گے۔ اس بار اسلام آباد کو اندر سے بلاک نہیں کریں گے۔ ان کا خفیہ منصوبہ یہ ہے کہ وہ خود کہیں پر بھی ہوں، لیکن ان کے لوگوں نے، ان کے کارکنوں نے، جو کے پی کے سے آئیں گے، جو گلگت سے آئیں گے، جو پنجاب سے آئیں گے، جو آزاد کشمیر سے آئیں گے، انہوں نے چاروں طرف سے اسلام آباد کو گھیراؤ کر دینا ہے تاکہ کم از کم وقت میں زیادہ سے زیادہ رزلٹ لیا جا سکے۔ شیخ رشید صاحب اسی کو کہہ رہے ہیں آخری 5 اوورز، اور میں اسی کو آریہ پار میں کیا بریک کہہ رہا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔